بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ذکر کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں بیان کریں گے۔ ذکر کی فضیلت اور اس کا شرف دین اسلام میں بالکل واضح ہے، اور اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں۔ پھر آپ نے بہت سے فوائد شمار کروائے۔ شرعی عمل میں یہ ہے کہ ذکر الہی کرنے والا شخص اذکار کے تمام الفاظ کو وقتاً فوقتاً اپنے اذکار میں شامل کرتا ہے، اور کسی ایک پر پابندی کر کے دوسرے اذکار کو نظر انداز مت کرے، تاکہ انسان اللہ کی طرف سے احسان کردہ تمام اذکار کا اجر و ثواب سمیٹ چکے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو فضائل و اعمال کے بارے میں کوئی حدیث معلوم ہو تو اس پر کم از کم ایک بار ضرور عمل کرے، تاکہ اپنا شمار اس پر عمل کرنے والوں میں کروا سکے، اور مطلق طور پر ترک کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ قدر امکان اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک نوح علیہ السلام جب قریب المرگ تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں، تمہیں 2 چیزوں کا حکم دوں گا اور 2 چیزوں سے روکوں گا۔ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک ٹھوس حلقے کی طرح ہوں تو انہیں لا الہ الا اللہ پاش پاش کر دے، اور سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے صحیحہ 134 میں صحیح کہا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین کلام یہی ذکر ہے۔ چنانچہ مسلم 2731 میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین کلام کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین گفتگو کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے استغفار کرنا حصول رزق کا باعث ہے۔ یہ بات مفہوم کے اعتبار سے اجمالی طور پر درست ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرمانے باری تعالیٰ کہ اور تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ دے گا، اور ہر فضیلت والا کام کرنے والے کو فضیلت بھی بخشے گا۔ بحوالہ ہود آیت نمبر 3۔ اسی طرح قوم ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اسی کی طرف توبہ کرو، وہی تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجود قوت میں اضافہ بھی فرمائے گا، لہٰذا تم مجرم بن کر روح گردانی مت کرو۔ ہود آیت نمبر 52۔ بلا شبہ استغفار گناہوں کے مٹانے کا باعث بنتا ہے، اور جب گناہ مٹ جائیں تو اس پر مرتب ہونے والے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، اور اس طرح انسان وافر رزق اور ہر مصیبت و پریشانی سے نجات پا لیتا ہے۔ انتہی۔ فتویٰ نور علی الدرب، ترکیب مکتبہ شمالہ۔ جبکہ یہ حدیث کہ آدمی کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے ابن ماجہ 4022 نے روایت کیا ہے کہ اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف ابن ماجہ میں ضعیف قرار دیا ہے۔ بخاری 6405 اور مسلم 2691 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ
ایک دن میں 100 مرتبہ کہے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے، تاہم یہ استغفار کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، لہذا توبہ، گناہوں کی بخشش اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے موقع پر استغفار کرنا اس ذکر سے افضل ہوگا، کیونکہ استغفار کرتے وقت انسان اپنے گناہوں کو تصور میں ضرور لاتا ہے اور اسی طرح خوف الہی دل میں محسوس کرتا ہے اور ساتھ میں اللہ سے معافی کی امید بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ ذکر استغفار کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم 484 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کی حمد کے ذریعے اسی کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بہت ہی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا۔ چنانچہ جب میں نے وہ علامت دیکھ لی تو میں نے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا شروع کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی سے مراد فتح مکہ ہے، اور ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور آپ لوگوں کو دین الہی میں جوک در جوک داخل ہوتے دیکھیں گے۔ تو اب اپنے رب کی حمد بیان کر اور اسی سے بخشش طلب کر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔